اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں آج کی ہماری اس مجلس کے مہمان خصوصی، ہر دل عزیز شخصیت، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بلبل قرآن، مقرر ذیشان، محترم جناب قاری صبغت اللہ احسن ڈوگر صاحب سے انتہائی ادب کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر، قاری صبغت اللہ احسن صاحب۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک لجلال وجہک وعظیم سلطانک اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر معلّہ کلمے اللہ مالک اللہ واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ آلات عرفہ کتاب دا ایک مقام میں رب ارض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگار دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے رب ارض و سما سنن تو بعد اب میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت الفت پیار انس نال تشریف لے کے آئے ہو اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے
میرے تو قبل تو صاحباب حضرت مولانا بلال ثاقب صاحب انہوں نے بھی بڑی قیمتی گفتگو سماعت کی تھی، بڑی ہی مشہور کو نواز دے اندر اللہ دا کلام بھی سنے، حمد و نعت بھی سماعت کی تھی، اور میں بھی دو چار گزارشات کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ سانو سمجھن سمجھان دی توفیق عطا فرما دے۔ با اعتبار مسلمان ہر انسان دعویٰ رکھتا ہے کہ میں مسلمان، تو کیا جڑا بندہ مسلمان ہوندہ ہے 100% کیوں پتہ لگتا ہے کہ واقعی مسلمان ہے؟ اور وہ کو خاص نشانی یا علامات میں عربی زبان دے اندر مسلم اس اٹھ نواندے نے جدی لگام دے مالک دے ہاتھ سے ہوندی ہے، جتھو باوے بہ جائے، جتھے کھڑا کرے کھڑا ہو جائے، اس اٹھ نواندے نے مسلم۔ اور مسلمان نو مسلمان اس واسطے آندے نے کہ اندی لگام اللہ دے رسول دے ہاتھ سے ہوندی ہے، جتھے سرکار آرڈر دین کھڑا ہو جائے، جتھے سرکار روکن رک جائے، ان مسلمان آندے نے۔ اپنی مرضی، اپنی من پسند، اپنی چاہت، اپنی تمنا دا بندہ پکا مسلمان نہیں ہوندہ۔ اور وہ بندہ ہاں ایک اور گل بھی نام چنگا رکھن نال کوئی فرق نہیں پیندا، اواں سی 100 واری تسبیح پڑھیے مسلمان مسلمان، نام نال قطن فرق نہیں پیندا۔ دیکھو اگر شراب دی بوتل ہوئے اندے تے روح افزا دا لیبل لائیے تے کی روح افزو بن جاندی ہے، انہوں کو روح افزا کہے گا۔ بیان کرو تو آڈا 225 ایک بندہ انہاں نا جنتی رکھ دیو تو سارا پنڈ انہوں جنتی جنتی آکھے تے کی سیدھا جنت سے جا بڑھے گا۔ جنت سے جان لی تے بھئی نیک اعمال چاہیے، او دلی محنت چاہیے۔ اور اسی آنے کسی بیٹھے بیٹھے ہی گرانٹڈ مسلمان ہو یہ تے جان دیا فرنٹ سیٹ سانو جنت دی لب جائے، اور نہ نماز پڑھنی پہ، نہ کتے مسجد آنا پہ، نہ حرام حلال دی پہچان کرنی پہ، نہ گناہاں تو بچنا پہ۔ بھائی میں ایک اور مثال دے اور بات شروع کرا۔ دیکھو ڈسپرین ہے نا، لوگ درد لی استعمال کر دیں، تے کوئی بندہ گولی کھان دی بجائے 100 والی تسبیح پھاڑ کے تے 100 واری پڑے ڈسپرین ڈسپرین ڈسپرین، تے جدو 101 تے اپنے کبھی میرا سر درد لے گیا، انج ادھر سکتا سر درد؟ بھائیو گولی کھاؤ، کوئی چاہ پیو، چاہ ریسٹ کرو، پھر سر درد اتل دی۔ یعنی تسبیح کرن نال نہیں، یا کسی بندے نو گرمی آگی، گرمی لگ دی، گلی جے بہ جے تو پچھے تے آکھے اے سی 100 واری کی انہوں ٹھنڈ لگن لگ جائے۔ بھئی اے سی دی تو کوئی پیسہ خرچ کرنا پہندا، تے تسی بھی آکھو میں مسلمان 1000 مالے ملکے تے پڑھو نا، انج تھوڑا بندہ مسلمان بندا ہے۔ مسلمان بنن لی محنت لگ دی، مسلمان بنن لی 5 ٹائم دی نماز پڑھنی پہنی، حرام حلال تو بچنا پہندا۔ صحابہ نے دین سیکھے ہے، چلو دنیا دا کوئی کام سکھن تو بغیر آ جاندہ ہے کہ راتی بندہ ستا اٹھے تے سویرے اگلے سٹیرنگ تے بیگے گڈی سٹارٹ کرے میں ڈرائیور ہو گیا بھی، بغیر سکھو تو ڈرائیوری بھی نہیں آندی۔ یا کوئی بندہ ستا اٹھے سویرے مشین چلاوے اپا درجی ہو گئے، درجی بنن لی بھی سکھنا پہندا۔ لیکن ایک اسلام دین ایسی ہے یہ کہ بغیر سکھو ہی آندہ، سارے اپا مفتی ہونے جنہوں مسئلے پوچھ لو سب عالم فاضل ہوندے، دین سکھنا نہیں پہندا۔ صحابہ نے سکھیا ہے، اور چھوٹی تو چھوٹی بات بھی نبی پاک نے پوچھی ہے۔ اور ساڑھے اس معاشرے جو جہالتاں تانی ختم ہو رہی ہیں، بے دینی عام ہے، شرک عام ہے، کفر عام ہے، بدعت عام ہے، بے دینی بے راہ روی عام ہے، کیونکہ ایسی کدی پوچھے ہی نہیں۔ غلط اور صحیح دے بارے آدھرہ صحیح بخاری دی حدیث سماعت کرنا، صحابہ چھوٹی جی بات بھی نبی پاک نے سوال ضرور کر دے۔ آدھرہ غور فرما، بس اسی بات تے میں 2-4 باتاں کروں گا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ، حضرت عمر آندھنے ایک دفعہ انجوی ہویا ہے، آندھنے حملت علی فرس فی سبیل اللہ، آندھنے میرا قیمتی گھوڑا ہے سی،
آندھنے میں اپنا قیمتی کوڑا اللہ دی راہ چے صدقہ کر چھڑے آوے کسے ماڑے بندے نو دے چھڑے آوے آندھنے پر ہویا کیے فَأَذَاهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ آندھنے جس بندے نو میں کوڑا دیتا سی انہیں میرا کوڑا ضائع کر دیتا ہے انہیں کوڑے دی قدر نہیں کی تھی اور عرب لوگ کوڑے دے بڑے قدردان سن آندھنے پھر ہویا کیے وَأَرَدْتُ أَنْ أَسْتَرِيَهُ آندھنے میں ارادہ کیتا کہ میں کوڑا خرید لینا اندھے کولو واپس لے لینا پیسے دے مانگا تے واپس لے لینا وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ آندھنے نالے میں نو اے بھی خیال آیا کہ میں تے کوڑا صدقہ کیتا ہے جدو میں قیمتاً واپس لینا ہے تے اونے پونیاں چے مل جانا ہے میں نو سستا بیچ دے گا آندھنے نالے میرے دماغ چے اے بھی گل آئی کہ میں ایک کام کرن تو پہلا سرکار مدینہ نو پوچھ لینا کتے معاملہ غلط ہی نہ ہو جاوے آندھا فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ میں سرکار مدینہ دی خدمت سے آیا ہوں اور آ کر کے سرکار نو سوال کیتا ہے میں آکھیا اللہ دے نبی جی انج کوڑا میں صدقہ کیتا ہے تے انج میں واپس لینا چاہنا اچھا تو ایک اور چیز دا بھی پتہ لگتا ہے کہ صحابہ قیمتی شے صدقہ کر دے انہوں نے کوشش ہوتی تھی رب دے راہ دے چنگی شے دے گی آپ پاکستانی ہیں ذرا نہیں جڑے کپڑے لا دے گئے اللہ دی راہ دے دے دیو پرانے ٹوٹی جوتی رب دی راہ دے دیو جڑا 3 دن دا سالن وجہ ہوئے گوانڈی آل دے دیو یہ تے کٹھیے شہیاں دے دیں اچھا ایک اور مثال دیں کسی دا ابو فوت ہو جائے ان دی کتنی جائیداد سامنے نے زندگی دی کمائی دے مالک اے بن دے انہاں لیے نہ کدی چاچ دا صدقہ نہیں کیتا صحیح بخاری جان ہے اس صحابیاں دا سونے میری ماں فوت ہو گئی انہوں موقع نہیں ملیا اگر انہوں موقع ملتا نا تو وصیت کر دی تے میں انہیں ارادہ کیتا ہے اگر میں ہون اپنی ماں دی طرفوں کوئی چیز صدقہ کران تو انہوں ثواب ہوئے گا نہیں پانا بالکل ہوئے گا آندھا سونے گواہ ہو جاؤ میرا کتنا بڑا باغ ہے میں اپنی ماں دی طرفوں صدقہ کر چھتے ساڑھا دا پیو مریا ہوئی کڑے کڑے چاول پکا دیں بس چاوڑاں دا صدقہ کرتا کسی نے پھلیاں مہانیاں دا کرتا اس تو بعد اسی صدقہ بھی نہیں کر سکتا صحابہ قیمتی چیز صدقہ کرتا اے دوڑا صدقہ کرے کتے کو تک پڑتا ادھر غور فرمانا امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ انداوے جدو میں کمپلیٹلی طور تے بات سرکار دی خدمت چے رکھیے نبی پاک نے میری بات پوری سنن تو بعد سرکار مدینہ دینے فقال لا تستری نبی پاک نے عمر گھوڑا نہ خریدی ان آتاکہو بدرہم نبی پاک نے پماتنو گھوڑا 1 روپیے دا بھی ملے تے کدی یہ گھوڑا نہ خریدی آدھا میں ہو رہی حیران ہویا کہ میرا ایڈا قیمتی گھوڑا تے سرکار آدھنے روپیے دا بھی نہ خریدی آدھنے مجھے اسے ٹینشن دے اندر سا تے سرکار مدینہ نے اگلا جملہ بولے آئے سرکار آدھنے عمر فَإِنَّ الْآئِدَ فِي صَدْقَتِهِ قَالْآئِدِ فِي كَيْئِهِ سرکار مدینہ آدھنے عمر او کوئی بھی چیز اللہ دی رات صدقہ کرن تو بعد واپس لینا انجی ہندہ ہے
جویں الٹی کر کے آپ ہی چٹ لینا ہوندا حضرت عمر آندے نے میں تو پھر چنگا رہا پوچھ لیا بھائی جے نہ پوچھ دے تو کون آپ دی الٹی چٹے بھائی یہ تو بڑا اوکھا کم انی بات ہے نبی پاک کو سوال کیتا پوچھئے ساڑھی زندگی دے کنے مسئلے نے ایسی ڈسکس کرنے کہ مولانا دسو نبی پاک دا آرڈر کی سرکار دا حکم کیا ہے یا چلو میں ایک مثال دیں سود کتنا عروج تھے سود دیا کنیا اقسام اور سود دے کئی نام بدلے تو کیا کتی سوال کیتا مولوی جی حلال ہے کہ حرام بڑے بڑے ماشاءاللہ بارش اگلیاں سوانجے کھلون دے تے لیمٹاں کسے دی 50 لاکھ دی کسے دی کروڑ دی ساری حاجی نمازی اگلی صافتی آکے جنہیں انہی لیمٹ لئی ہے پیر نال پیر ملاؤ پیر نال پیر ملاؤنا دے لی بڑا بڑا مسئلہ ہے حرام کھانا کوئی مسئلہ یہ تھے پیر نال پیر ملانا اس طرح کھڑے ہو جو اور بھائی اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم الربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 ذریعتا نبی پاک اندر جنہیں سود دا 1 روپیہ کھاتا ہے انج سمجھ اس بندے نے 36 دفعہ زنا کیتا ہے زنا کیتا ہے ابن ماجہ چھ نبی پاک اندر الربا 70 جزءن سود دے 70 درجے نے 70 عیسیٰ روحا نبی پاک نے فرمایا سب تو چھوٹا درجہ ہے کہ جڑا بندہ سود کھاندا ہے ان سمجھ میں مان الزنا کیتا ہے یہ زنا کتنی دیر تک جاری رکھو گے مرن تک اس زنا دی دل دل چراؤ گے آخر ایک حلال حرام دی پہچان کیوں نہیں ہے ادھی کدھی پوچھن دی زامت کہ جو میں کر رہے ہیں غلط ہے یا صحیح جو میں کھا رہے ہیں حرام ہے یا حلال ہے تو نبی پاک نے صحابہ پوچھ دے انہیں کڈا کو مسئلہ سی تھے حضرت عمر نے وضاحت پوچھی نبی پاک جی میں سودا کراں کہ نہ کراں تسی تے بڑے بڑے سودے کیتے جڑا دل کرے سودا کر لیندے سانو تے ٹینشن ہی نہیں کمائی صحیح ہے کئی لوگ آنے لو مولوی جی لین والے ٹینشن نہیں دین والے ٹینشن نہیں تسی وچ وکھرا ہی کٹا کھول لیندے تو انو کا دی تکلیف جدو لین والا بھی مطمئن ہے دین والا بھی مطمئن ہے تو انو کی مسئلہ ہے صحیح بخاری دی حدیث ہے توجہ کرو امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر نبی پاک دے پروانے حضرت بلال نے کھجوراں پیش کیتیاں نے تے سرکار مدینہ نے جدوں کھجوراں ویکھیاں نے نبی پاک نے بلال ایک کھجور مدینے دی کھجور نہیں ہے کتھوں لے کے آیا ہے اتے برنی کھجوراں نے آدھا سونیا میرے کول ماڑیاں دیاں کھجوراں ہے سن انج سمجھ کے 2 کلو دے کے تے میں چنگیاں کلو لے لیاں نے حضرت بلال نے 2 کلو دے کے سودا کیتا ہے انہوں بھی اعتراض کوئی نہیں جنہیں 2 لیاں نے انہوں بھی اعتراض کوئی نہیں حضرت بلال نے انہیں بس کلو لیاں نے اعتراض کوئی نہیں جنہیں دیتیاں نے انہوں بھی اعتراض کوئی نہیں پر میرے محبوب نے اعتراض کیتا ہے سرکار آندھے نے اللہ دے نبی آندھے نے بلال اے جڑا تو سودا کیتا ہے این الربا اللہ الربا سرکار آندھے نے تے سدھا سدھا سود سود حضرت بلال آندھے بھی اندھے جی سود آلی کیڑی گالے بھی 2 کلو دے کے کلو لے لیاں نہیں پاک آندھے بلال تو اپنی 2 کلو کھجوراں پہلا ویچ دا ان دے جنہیں تنوں ملے دے نا پیسے انہاں پیسے نہیں تو کلو لیندہ یہ جڑا تم کام کیتا ہے نا 2 دے کے کلو لیاں نا جوادہ کاٹا ہے سود ہے یہ جوادہ کاٹا ہو سکتا آج میں پنڈا لے کہندے نے بھی 2 کھانگر مجھاں دے دے ہو دے سوئی لے لو ادھاں دے کنے سودے ہوندے اکل یہ بھی شہران دے سودے چال دے سی 2 موٹر سائیکلہ ٹوٹیاں دے جو کہ نوی لے جو یعنی اسی دے حلال حرام دی پہچان انج نام ہے لیاندے نے ساڑھے نام دے نال سٹیمپ لگے مسلم کہ اسی بہت پکے مسلمان تو میں عرض کر رہا کہ صحابہ اکرام چھوٹے تو چھوٹا معاملہ نبی پاک نال شیر بھی کر دینے ڈسکس بھی کر دینے پوچھنے بھی نہیں اور ساڑھیاں جہالتاں کیوں نہیں ختم ہو رہی ہیں اسی کدھی پوچھی ہی نہیں اسی کدھی سوال کیتا ہی نہیں دوسری بات ذرا توجہ کرنا
امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری حدیث صحیح بخاری دی عرض کر رہے آواں امام کائنات دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ عبداللہ بن مسعود آندے نے جدوں قرآن مقدس دی آیت نازل ہوئی ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون آدھا جدوں ایک قرآن دیئے لوئی سارے صحابہ ٹینشن سے پہ گئے نے آدھنے یارو جس آیت دے اندر ظلم دا ترجمہ گناہ ہویا تے پھر سارے ہی رگڑے گئے کیونکہ اللہ دا جنہیں ایمان نے ان تو بعد اپنے ایمان نو ظلم دا علودہ نہیں کیتا امن بھی انہوں ملنا ہے امن والا بھی ہوئے تے ہدایت یافتہ بھی ہوئے سارے صحابہ دینے فَأَيُّنَا لَمْ يُظْلِمْ نَفْسَهُ ساڑھے جو کیڑا بندہ ہے جنہیں اپنی جان تے ظلم نہیں کیتا ہوئے گا بصری تقاضے دے تحت غیبت ہوئی ہے چگلی ہوئی ہے جھوٹ ہویا ہے آخر کوئی تے مسٹیک ہوئی ہے تے جے ایتے ظلم دا ترجمہ گناہ بڑے آتے بچے آتے پھر کوئی بھی نہ ایک قید نازل ہوئی تو صحابہ نو ٹینشن ہوگی فَأَيُّنَا لَمْ يُظْلِمْ نَفْسَهُ میں کتے پاکستان دے انہوں نے پورا قرآن تو ٹبا دے انہوں نے جانے بلا آنکھو جے پورا بھی سارو ٹینشن ہوتی اتھی قید کی انہی ٹینشن انہوں نے تو مرضی آتا سنا دے یہ دا پڑھان والا حساب لیکن سانی احساس نہیں ہوندہ اے رمضان شریف آ رہے اللہ سارے انہوں روزے رکھن دی توفیق دے کئی برات کاف بے جاندے تے ماشاءاللہ 10 دن پھر انہوں نے تبصرے سنیا کرو ایک جو 10 دن اتقاب ہے انہوں نے پار چکنا ہی اوکھا ہو جاتا وہاں نے بھی اسی نہیں اٹھنا سانو ایتھے ٹھا کے لے جو میں کی گل کھا توڑا پار بات گیا یا کسے بارڈر دے آئے ہو تانوں نہیں کرتا رہا ہوں آدھا نہیں سانو لے جو تے کئی کہتے ہیں مولوی جی میں 5 قرآن پڑھے دوجہ نے پوچھو ہیں مولوی جی میں 3 پڑھے میں غصہ تو نہیں کرنا نہیں میں تو 5 پڑھے نے ماضی ساری عمر مولویاں کو سن دے رہے ہیں کہ حضرت عمر نے انہیاں اتنا سنیاں کفر دی حالت کے اندر زندگی بدلی تو فیل دوسی نے سنیاں انہاں دی زندگی بدلی اور جنہ نے نبی پاک کو فجر دی نماز سے قرآن سنیا کل اوہی الیہ انہا استمع نفر من الجن فقالوا انہا سمعنا قرآنا عجبا انہاں دی زندگی بدل گئی انہاں نے کفر سے قرآن سنیا انہاں دی زندگی بدلی تو 3 پڑے مسیطے بے کے مسلمان ہو کے اسلام دی حالت سے ایمان دی حالت تیری تو کوئی شے نہیں بدلی یہ جا منہ اندر واڑیا سے ہو جائے منہ باہر گھڑ لے تو ہرے کتھے بے کے 3 پڑھتا رہے انہوں نے دیتا 3 دن آیتا نا زندگی بڑی تیری 3 قرآن پڑھ کے بھی نہیں اور دنوں 3 آیت قرآنہ نے بھی کوئی اثر نہیں اتھے ایک نیت نازل ہوئی تو سارے سے بڑھ ٹینشن اب پاکستان جو موجہ نے ساڑھے پر کے مولویاں جڑی آیت پڑھ لی ہے ساڑھیاں پھر تفسیرہ اپنی ہی ہوتی ہیں بہت حوالہ کو ریفرنس دینا ہوتے ہیں ریفرنس بڑا ہوتا تفسیرہ دے لکھیا ہے پڑھ لو جڑی ہے کنیاں کچھ لکھیا بھائی امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے ڈاڑے پریشان ہو گئے نے اور انہاں دے اندر حضرت عمر بھی موجود نے اے سرکار مدینہ دی خدمت سے پہنچے نے حالانکہ عربی دان سن عربی تے دسترس رکھ دے سن اہل زبان سن پر ان دی تفسیر سمجھ نہیں آئی تے سرکار نو آندے نے سونے جس آیت دے اندر ظلم دا ترجمہ گناہ بندائے تے کوئی بھی نہیں بچیا ہوئے گا کیونکہ اللہ نے ترجمہ قرآن سے بھی استعمال کیتا ہے ذرا غور کر اللہ دا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور ایک اور مقام تے بھی اللہ نے استعمال کیتا ہے اللہ
इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। और सरकारे मदीना ने हज़रत अबू बकर सद्दीक नू दुआ सिखाई, उत्थे भी जुल्म दा तर्जमा गुनाह ही बनदा है। नबी पाक ने दरूद तो बाद नमाज से दुआ पढ़िया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़ुलमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। इत्थे जुल्म दा तर्जमा गुनाह ही बनदा ते सहाबा ने समझा भाई गुनाह ही है, उन्हें जे गुनाह है तो फिर तो साडे जो केड़ा बचदा है, सारे बंदे कोल हुंदे ने कि नहीं हुंदे बशरी तकाजे दे तहत। ते उस सहाबा दा हेठला साह हेठा उतला उता इन्हां नूं भावें घंटा सुनाई जो सानू कोई समझ लगदी। जिन्ने लोग असी तो सारी जिंदगी इस माइंड सैट नाल सुनदे ही नहीं कि कुरान इस माइंड सैट नाल सुनिया जाए या खिताब कि कुछ सानू समझ आए। मैं तां दा ना असी लोग सुनने पठाना तरह, पठान बड़ी जज्बाती जी कौम है। वो जो मौलवी ने उन्होंने खिताब किया ना तो पठान दे नारे ते नारा, मौलवी की आवाज तो सुनी जी ना पठाना दे नारे ही सुने। उन्हें पता बड़ी जज्बाती कौम। जो उन्हें नारे बंद किए ना तो मौलवी साहब आते ना, खान साहब कोई समझ वमझ आता ही ऐसे नारे पे नारा लगाता है। कहता मौलवी साहब समझ वमझ को छोड़ो, तुमको जोश आता है, हमको भी जोश आता है। ये सारी उम्र इसी तरह ही सुनती साडी कौम। मौलवी नूं जोश आंदा है, सानू भी आंदा है। कदी कदी होश नाल भी सुनिया करो कि कोई बात अकल शरीफ च आ जाए। अदरा गौर करना, इमाम कायनात तबीब किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदे ने मेरे परवाने और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इत्थे जुल्म दा तर्जमा गुनाह नहीं बनदा। नबी पाक आदे ने मेरे सहाबा, सही बुखारी अर्ज पिया करना वा, नबी पाक आदे ने मेरे सहाबा अलम तस्माऊ इला कौली लुकमान, और तुसी हज़रत लुकमान दी गल नहीं सुनी जदों ने अपने पुत्र नूं आखिया सी कि या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। सरकार आंदे ने इत्थे जुल्म दा तर्जमा गुनाह नहीं है बल्कि शिरक बनदा है कि जिन्हां ने ईमान लियाउण तो बाद अपने ईमान नूं शिरक नाल आलूदा नहीं कीता, कल क़यामत नूं अमन भी उन्हां नूं मिलेगा, हदायत याफ्ता भी ओ होणगे, क्योंकि इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। अब बंदे मर जाना दो, अल्लाह ना करे पिंड पूरे पिंड कत्ल हो गया भाई, दिन दिहाड़े आखिर आ गई क़यामत आ गई, ते जे 10 को कत्ल हो जान ते पूरा पूरा ही बंद हो जाना गग्गो मंडी। दिन दिहाड़े एडा जुल्म, बड़ा जुल्म होया। और अब्बे कायनात ने सब जुल्म है, 2 कत्ल हो गए जुल्म है, 5 कत्ल हो गए जुल्म है, 7 कत्ल हो गए जुल्म है, 10 कत्ल हो गए जुल्म है। अल्लाह ना कर ए जुल्म शिरक तो बड़ा जुल्म नहीं है। अगर तू अल्लाह तो इलावा किसी और नू मुश्किल कुशा मनने, अल्लाह तो इलावा किसी और नू हाजत रवा मनने, अल्लाह तो इलावा किसी नू नजर दे लायक मनने, अल्लाह तो इलावा किसी नू न्याज दे लायक मनने, अल्लाह तो इलावा किसी ते उम्मीद रखे, अल्लाह तो इलावा किसी नू बिगड़ी बनाने वाला, अल्लाह तो इलावा किसी नू बेटे देने वाला, अल्लाह तो इलावा किसी नू बेटियां देने वाला, अल्लाह तो इलावा किसी नू नफे दा मालिक, अल्लाह तो इलावा किसी नू नुकसान दा मालिक, अल्लाह तो इलावा किसी नू सवाल दा मालिक, अल्लाह तो इलावा किसी नू मदद दा मालिक। रकू अल्लाह वास्ते है, सजदा अल्लाह वास्ते है, क़याम अल्लाह वास्ते है, झुकना अल्लाह वास्ते है, रोना अल्लाह वास्ते है, गिड़गिड़ाना अल्लाह वास्ते है। अल्लाह दा इस तो वड्डा कायनात च कोई भी जुल्म नहीं है। बंदा मरदा बड़ी टेंशन लैंदा, रब रब कायनात दी इज्जत ते हमला होवे सारे चुप रहंदे। अल्लाह दा तो खैर जिहड़ी बात मैं करना कि सहाबा नबी पाक नूं पुछदे जरूर, असीं कदी पुछे आ तुसीं किन्ने लोग बैठे, एक सवाल दा जवाब
ساری زندگی سن سن کے چٹے آئے نا کہ دھوپے بہ کے آ گئے سن کے آئے اگر میں پری مسیح سے کسی نے آکھاں بھئی میت نو غسل دین دا طریقہ کیا دسو کوئی انج تھلے منہ کر دے ساری عمر چھ بھی نہیں سکھیا تسی ابو فوت ہو جائے پھر غسل کون دے گا صحابہ تے اپنے مردے آپ ہی نواندے ساڑھے اندر چیز کیوں نہیں دارمی دی حدیث ہے سرکار آدھے یا عیسیٰ لو متقبلی لغسل تو کے ایسا اگر تو میری زندگی سے فوت ہوئی تو میں محمد تینو اپنے ہتھاں نال غسل دیا حضرت ابوبکر صدیق دی بیوی نے غسل دیتا ہے کہ نہیں انصاریاں نو جا کے انہیں پوچھیا کہ میں غسل کراں یا نہ کراں بعض روایتاں کہ انہوں دا روزہ بھی سی انصاریاں نے بھی استحباب ہے بھائی واجب فرض ضروری نہیں نام ہی کرو گزارا ہو جانا ہم ساڑھے پاکستان نہیں کرے ہی کرے ادھروں پہنچ جناب پودا دیڑوں تو کرے ہی کرے اندھا بھی پڑھو مات مڑے اندھا بھی جنازہ پڑھو جو کار کے اور کیوں آکڑے مطلب اگر شریعت جواز دیں دی تو جواز سمجھ اگر شریعت جواز نہیں دیں دی تو کوئی جواز نہیں تو میں عرض کر رہے ہیں اچھا ابوبکر صدیق دی بیوی نے غسل دیتا ہے تو اڈی بڑی دے گی تو ان کو نا میں تو ڈار لگتا جی میں 40 سالوں نے نار رہی ہو تو تینوں ڈر نہیں لگتا نوان لگے ڈر لگتا نوانا تیرا بندہ نہیں ہے اور صحابیات نے اپنے بندے نو غسل دیتا تینوں کی پر یہ جہالت کیوں ہے کسی کدی پوچھیا نہیں کدی علماء نو پوچھو حضرت یہ کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے کیا طریقہ اور کئی باری جنازہ پڑھان جاؤ اگلے دن میں ایک جنازہ پڑھایا تو جنازے تو اٹھتے ہو جناب چادر پائی پتہ نہیں وہ چادر تو غیر مردہ نہیں ملتی ہوں وہ چادر ہوتے پائی اچھا میں کئی دفعہ اس طرح دا واقعہ پیش ہے میں یار کوئی خدا دا خوف کرو انہیں تے آیت الکرسی لکھی ہے کہیں چارے کول لکھے انہیں کہیں آیت الکرسی اچھا آیت الکرسی قرآن ہے یا نہیں اچھا ان دی آیت ان دی وَلَا يُعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ یہ مردے دے پیرا دے اٹھتے ہوئی ہوئی یہ قرآن دی گستاخی ہے کہ نہیں انہی رب نے تو پوری کھوپری دیتی عقل شریف نہیں گل آندی جے تو اڈے جو کو کلگی آڑا ہے نا تو نورانی کہتا تھا برکاہ سے میرے پیر تے لے آگے رکھے جین دے تے اٹھے کوئی جانا انہوں کو لوتو وہ تو مولوی جی ایڈی گستاخی سی کرنے اور تسی میرے جین دے تے نورانی کہتا تھا برکاہ نہیں رکھتے یہ قرآن دی بے ادبی ہے اگر برکاہ لپے تو انہوں چوم کے تو اچھی تھا رکھ دے قرآن دی بے ادبی ہے تو اڈا مردہ مار کے کیڑی شاہ ہو جاتا کہ جیدے پیران دی قرآن سٹ دیں وہ تو قرآن دی کوئی بے ادبی نہیں کھوپری دے زور دے کے سوچیا کرو نا کہ انہیں پیران دی قرآن رکھی آخر جہالت کب تک قائم رہے گی کدی پوچھیا کرو کہ یہ غلط ہے یہ صحیح صحابہ پوچھتے نہ پوچھن دی وجہ تو جہالت قائم میں جنازے دی بات کر رہا ہوں سانو آنے ہیں مولوی جی ابو فوت ہو گئے نے نوایا جی میں کمائیاں تسی کھاؤ نوائیے ایسی ٹھیکہ لے نواؤ اپنے ابے نو تسی مسلمان نہیں انہوں ہی مولوی جی ایسی دفر کدی نوایا ہی نہیں نا میں اپنی مسجد سے میں اپنی بات کر رہے ہیں ہر بندے دا اپنا مائنڈ ہے میں کدی مسجد سے 4 پہ نہیں رکھن دیتا نہ مسیدہ کدی میں پھٹا رکھن دیتا وہ دی وجہ بھی پھٹا مسید نے کی کرنا ہے مسید نو پھٹا چاہیے منجی مسید نے کی کرنی بھائی یا نبی پاک دے دور سے منجے مسیدے ہوندے سی پھٹے مسیدے اور بھائی اگلے اپنے مردے آپ ہی سامپ دے ایسی پھر مولی جی نوانا کیتا ہے تو میں کہو جن تے ساری زندگی کمائی کھاتے جو 2 منجے دے وہ گھر جڑے نکیل جوڑے نے ایک تے نواواں گے دوجے تے پاواں گے وہ کڑا پلید ہو جانا 2 منجے دے ہو نا ایک نوان لی دے ایک پان لی دے ساری زندگی کمائی نہیں ہوندی کھاتی انہیں لئے منجا ہی کونی تو پھر بھی ساڑھے رنگے مولیاں دا شکریہ ادا کرو تو آڑے بھی پھٹے پھٹے رکھ لینے حالانکہ مسجد دی ضرورت نہیں ہے اور یہ جہالت کیوں ہے ایک کدو تک قائم رہے اگر تسی محسوس نہ کرو اسی طرح انجھے میں ٹوپیاں مسیدے رکھ دے مسید نے ٹوپی لینی کہا تو رکھی میں اپنی مسجد کہا نہیں ٹوپی رکھی بھئی جن نے نماز پڑھنی اپنی گھروں لے کے آئے اسی تو اڈلی ٹوپیاں رکھی کالو تسی پٹھے وڈ کے آؤ مولوی جی کپڑے بھی ٹنگو اتھے ہی بدلان گے آہو بھی جن دی اپنی ہے بھئی وہ مسجد سے لے کے آئے نا جنہیں سر تے لینی ساڑھے ایک دن نہ ہوتے میں مدینہ ڈون فیصلہ با بندہ آیا تو کلین شے غورنال گال سنو کلین شے او نا انج ویکھے انہوں میں پتہ لگ گیا بھی بیلی ٹوپی لب دے او تھوڑی دیر نو نا ویک کے میں نو آگا میں پا جی اکھے بلشا ٹوپی میں پا جی مسجد ٹوپی آلی نہیں اسی طرح رکھیاں ہی نہیں تھوڑی دیر نو
اچھا انہوں نواز ساری لگی کھڑی بھی میں نماز کیوں پڑھا تو میں نے آدھا مولوی جی رمال دیو پھر میں نماز پڑھنا میں یار آج میں تھوڑا جا احساس ہو گیا ہے کہ میں اپنی جماعت میں مشورہ کرنے کہ کئی بیچارے بہت مجبور بھی آ جاندے تو میں آکھے بھی اسی ایک درجن داڑیاں کلی نال لا کے ٹنگڑیاں ایک درجن ٹوپیاں جڑا بغیر داڑھی تو داڑھی چڑھاؤ سنت دے مطابق پڑھو بھائی بھی داڑھی تو بہت ہی ضروری ہے اور داڑھی تو بھائی بہت ہی ضروری ہے نا ٹوپی تو بغیر گزارا داڑھی تو بغیر تو نہیں تو میں جی میں مسیطے ٹوپیاں رکھ دے ہو تو مہربانی ایک ایک درجن داڑھی بھی رکھو کیوں یا پھر ٹوپیاں چھاڑ دے ہو تو یا داڑھی رکھو یا دو میں چیزیں رکھو نا کہ ٹوپی نالو داڑھی اہم ہے جڑا آوے انہوں آکھو پاجئے چاڑو سنت دے مطابق جاندی باقی ٹنگ دیا جاتے نماز صحیح طرح پڑھو تو خیر امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ انہوں نے جدو کویسچن کیتا ہے میں صرف ایک کوئی پوائنٹ تے بات کر رہا ہوں کہ صحابہ نبی پاک نو پوچھ دے ضرور سن سوال ضرور کر دے سی اپنی مرضی نہیں سی کر دے اپنی عقل دے گھوڑے نہیں سی دوڑان دے اپنی فکر تے تدبر تے اپنے مائنڈ تو کم نہیں سی لیں دے بلکہ صحابہ نے جو کیتا ہے جڑا سرکار نے آرڈر دیتا ہے صحابہ نے وہ نہیں کیتا جڑا سرکار نے منع کر چھڑے آوے تانتے سرکار کو لو وضاحت پوچھیے اور تیسری حدیث میں صحیح بخاری دی عرض کرن لگا ہوں حضرت توجہ کر دے جانا امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ وَأَنْكَابِ ابن مالک حضرت کعب بن مالک دینے انہو کانت لہم غنم آندھنے رب نے میں نو بڑیاں بکریاں دیتیاں سی بڑا اللہ دا کرم ہے سی بڑا اللہ دا فضل ہے سی میریاں بکریاں سلانامی پہاڑ دے کول چردیاں رہنیاں سی آندھا ایک دن انجوی ہویا ہے فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا سَعَةٌ مِّنْ غَنَمِنَا مَوْتًا اندھنے ایک دن میری بکری قریب المرگ ہو گئی دم آخر تے پہنچی تے میری بکریاں چران والی لونڈی نے ویکھے آوے فَكَسَرَتْ حَجَرًا انہیں پتھر توڑیا او دی نوک نالی انہوں حلال کر چھڑے آئے حرام نہ ہوئے چلو حلال تے ہوئے پر کعب بن مالک آندینی جدو میں نو پتہ لگا وے میں اناؤنسمنٹ کی تھی میں اعلان کی تھا میں آکھا فقال لهم لا تأکلو میں آکھا اس بکری دے قریب نہ جایا جے اس بکری دا گوشت نہ کھایا جے آندھنے کیوں آندھنے جنی دیر تک میں سرکار مدینہ نو پوچھ نہیں لینا اور صحابہ جڑے 24 گھنٹے سرکار دی شرگیزی جرین نے وہ پوچھ دے سی تو ہی سارے جماندروی عالم ہے تو انہوں نے پوچھنا ہی نہیں پہنگا آج کل شادیاں ہوتی ہیں کدی کسے پوچھے ہے مولانا ساڑیاں کڑیاں رات دیاں ناچ ناچ کملیاں ہو گئی ہیں جائز ہے کہ نہیں جائز کدی پوچھے کہ چٹے سرانیاں آجنا بھی 4 پیر مارن نہیں آنے مولوی جی صحیح ہے کہ نہیں صحیح پوچھو تو پتہ لگے نا بھائی انہیں آنکھیں دے نیڑے نہ جایا جی جنی دیر تک میں سرکار نو پوچھ دی اور صحابہ سن نبی دے حکم تو بغیر سرکار دے آرڈر تو بغیر قدم بھی نہیں چکے نبی پاک کھول گئے وہ دی وجہ کس ریزن ایسی کہ واقعہ پہلی دفعہ پیش آیا کہ کسی نے پتھر نال جانور حلال کیتے اگر واقعہ پہلا پیش آیا ہوندہ پھر صحابی نو کا دی ٹینشن نمبر 2 کسی عورت نے حلال پہلی دفعہ پتھر نال کیتا عورت نے یہ بھی پہلی دفعہ ہویا اس واسطے انہیں کیا بھی پتہ نہیں پئی عورت دا حلال کیتا صحیح بھی ہے کہ نہیں عورت نے ذبح کیتا جائز ہے یا ناجائز سرکار نو میں پوچھ لوں اچھا ہونتے چلو نبی پاک نو صحابی نے پوچھ لیا جہالت اجے بھی ہے گی اتاڑا تا بورے آلے پڑے لکھے لوگ ساڑھے در راوی جاؤ اجے بھی ہیں جانگلی پتہ کیا دنے کدی کو کڑی بڑی حلال کر دے مرغی حلال کر دے وہ کھاندے کدوں نے آندھے نے سوانی نے کیتی ہے تو مکروہ ہو گئی آندھے نے سوانی حلال کیتی تو مکروہ ہو گئی
میں آگا خدا دا نائیں کی ہویا سوانی ہاتھ لایا زبا اس کی تی تکبیر پڑی مکروہ ہو گئی میں بڑی گا میں ان دے ہاتھ نال مرگی مکروہ ہو گئی ہے تو توں چھتیاں سالہ جنی مکروہ ہویا کلی بڑی مکروہ ہو بڑی مکروہ ہو گئی یعنی جہالت بھی تو کوئی حد ہوں دیئے نا اور یہ جہالت کیوں ٹھیک ہوئے گی جدو تسی پوچھو گے اچھا چلو یہ گال کرو روزانہ مولانا کو تسی ایک مسئلہ پوچھو سال سے کنے پوچھے 360 تو اڈی عمر ہو جائے 10 سال گزرن تے کنے مسئلے دے عالم ہو جو ماشاءاللہ عالم تو ہو گئے پھر پر پوچھے کون اتنے پتا کیا ہے مولوی جی میں نے ویندی شرم جی ہوں دی بندہ پوچھے مسئلہ پوچھنے لگے کہا دی شرم شعبہ دا پوچھ دے اچھا جی اسی دسن لاغ پہی ہے نا مسئلے مولوی جی ہون سپیکر جی دسن آلے اچھا اور کتے دسی ہے بھائی میں ان حدیث ذکر کرا کہ ام سلیم نے ام سلمہ نے نبی پاک کو لو پوچھے آئے شریعت ہے نا جب دسو نہ تو کسی نے پتہ لگ سکتا کی وہی آئے گی انہاں پوچھے جی میں مرد نال اطلام والا معاملہ عورت نال بھی ہے نبی نے فرمایا بالکل ان دیتے بھی غسل ہے ان دیتے بھی غسل ہے میں نے کہنا لے مولوی ان سپیکر جی دسن آڑا ہے میں آگیا ہور پاڑے 225 دے پرلے کھاڑے دے کھو کے پران منہ کر کے چھاڑ دیا مسئلے سارے بھی بھاجی یہ سپیکر آلے نہیں یہ کھاڑے تے چھڑن آلے نہیں یہ مسئلے انہوں نہیں دسن آلے یہ نہ بچارے نے شرم ہوندی جنہیں روز کنجران دیا فلمیں نہیں ویندے نے شرم ہوندی بغیر تی یوٹیوب تے ویندے نے ادو کوئی شرم نہیں ہوندی مولوی دے مسئلے تے شرم ہوندی روز کنجریاں ویندے نے پورا نہیں شرم ہوندی مولوی مسئلہ کرے تو ہون ساڑھ دن لے یہ مولوی ان سپیکر جو بھی یہ ہوتی ہیں گلنا کر دے تو اور میں آکھا بھی یہ شریعت شریعت دسی ہے مولانا احمد الدین گکھڑوی رحمت اللہ علیہ بڑے مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی صاحب دے بھی استاد وہ جدو حیض والے مسئلہ قرآن دی تفسیر ذکر کر رہے سی تو انہاں درس چ ذکر کیتے نا فجر دے بندے آدھے مولوی یہ بھی مسئلے ان سپیکر سے کر رہے ہوں کہتے ہو رہے آتا چاٹ لما میں یہ نہ تانوں سناواں میں مطلب ہے کہ جتھے شرم کرنی چاہیے دی اوتھے تسی کدی کیتی نہیں کدی آئی شرم فلم ویندے پوری مووی ویندے تیننا کہنے دی کدی کوئی حیا یوں اکھاں تھلے ہوئیاں ہوں بڈر بڈر ویندے ساڈا رنگا مولوی تقریر کرے ادھے ستے ہوندے نے جاگ دے یہ دی کڑا کشت شاٹ ہوندی آخر موکی جانا ہے نا تو جدو کنجریاں ویندے نے سوال نہیں پاتا اکھ چمک جان انج بیٹھے کسی نو پیشاب آوے انہیں پیشاب کرن نہیں اٹھنا پواں مسانے دا مریض ہو جائے بھی سین ٹپیا پھر کنے ویکھنا اتنا تو اس حد تک بغیرتی ہے نا تو ایک ہی سمجھ دے تسی دین نہ ریلیٹ لو تسی سرکار دے منن والے ادھر اور فرمانا امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ سرکار مدینہ دی خدمت سے آیا آدھا اللہ دے نبی جی انج کر کے میری لونڈی نے بکری نو حلال کیتا ہے پتھر دی نوک نال کیتا ہے تے سرکار میں تے انی وضاحت پوچھن آیا ماں کہ دا گوشت کھائیے کہ نہ کھائیے او دا گوشت استعمال کریے کہ نہ کریے صحابی نے جدوں ڈیٹیل نال سرکار نو مسئلہ دسے آوے اور سرکار نے مسئلہ پوچھے آوے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے او دا گوشت کھان دا آرڈر جاری فرما دیتا ہے اور صحابی نے آکے دوبارہ اعلان کیتا ہے کہ میں سرکار مدینہ نو مسئلہ پوچھے حبوب کلو وضاحت پوچھئے تے بیلیو نبی پاک نے دے گوشت کھان دا آرڈر جاری کر دیتا ہے ادا گوشت استعمال کر لو تسی اس معاشرے دیتے اگر ڈسکس کرو نا تو جہالت دیا اتنی مثالہ تسی سوچ نہیں سکتے اجے کل ایک بندہ میں نے فون کر کے آندھا کوئی چنگا یا مولوی دسو میں کی کرنا ہے اجی سارے پرلی دکان تے گاہک جاندے نے میری تے ہوندا ہی کوئی نہیں تے میں ہون پھر کی کرنا ہے اے کوئی دسو مولوی جی میں بھی اتلے تے اتلا نہیں تن دسدا میں سارے کام تو دے اختیار تے رزق دا مالک ہوئے روزی دا مالک ہوئے نفع دا مالک ہوئے اور میں کمڑیا نبی پاک نے فرمایا ان الامت لو اجتمعت ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك
سرکار نے ترمذی مسند احمد پوری دنیا کٹھی ہو جائے تینوں فائدہ دینا چاہے دے نہیں سکتی جنہ تقدیر سے میرے مالک نے لکھیا ہے. اگر ساری دنیا کٹھی ہو جائے ان یضرک بشیء لم یضرک الا بشیء قد کتب اللہ علیک، ساری دنیا ایک پاسے ہو جائے تینوں نقصان دینا چاہے دے نہیں سکتی اگر عرش دا مالک نہ چاہے. اگو مولوی پھر ساڑھے ورگے مولوی جی ہے دسیا وہ کو توید لے دیندہ ہے. اچھا انہاں دے دماغ دماغ کرے ویچ کوئی توڑی پا جی کہ ویسے دماغ ہے انہیں توید لے گیا. مولوی جی کی کرنا ہے ایک گوٹھ ویچ ٹنگنا دوجہ دلی تھلے دے میں پھر گاہک تیرے آل نو ٹور پہن. اچھا وہ بچارے نے مولوی جی کوئی خدمت انہیں یار خدمت تے بہت بان دی ہے تیرا پیو میرا بیلی سی تال تو 500 ہی دے دے نہیں بڑا انہیں 500 دیتا. اس بیوقوف دا اندازہ لاؤ جنہ پند کر کے گیا ہے 500 دیتا ہے اتھے دکان جب سورت بکرا پڑھتا ویسے کام سیدھا ہو جانا. اور میرے نبی دا آرڈر ہے جس جگہ سے سورت بکرا دی تلاوت کیتی جائے جادو بھی انٹر نہیں ہوندا جنات بھی انٹر نہیں ہوندے. سرکار دی بات من دے ہو کہ نہیں یقین کیوں نہیں کر دے پھر اے جہاں گلگی لین جان دے. اچھا وہ ایک گھٹ چے ڈنگیا ایک دلیج چے میں پائی تو ٹانگ ہاں گھٹا تو دے دلیجاں تھلے تیرا تا کام قسمت نال چلنا مولوی دا تا چلیا نا 500 جیب جگلے پا لیا ان دا کاروبار تے ٹور پیا تیرا ان قسمت نال. مطلب اللہ رب العزت نے سمجھا تھا اللہ نے دماغ سوچن لی انہیں بھی کوئی پتہ نہیں لگتا. امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ. اور اے مسئلہ سب تو آسان جے میں کئی بریاں دا نبی جنہ منڈیاں دیا بیاں ہوں دے نا جوانہ دے دعا کرے کرو اللہ چھتی چھتی کو منڈا چھونڈا دے دے اللہ کرم کرے چلو منڈا نہ دے بے کڑی دے 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 صحیح. کیوں جے 2 سال لنگے نا وہ بچارے دا نا تا یتیمہ دی لسٹ جے لکھا جاتا ہے. بچارہ جتھے جانا ہونا پوچھنا مولانا سنا پوت اللہ نے کچھ جی دیتا ہے ہاں کھالا آجے دے کوئی نہیں ہاں بچارے نو اللہ دے ہی دیندہ. دوجی کول گیا پھوکو انہیں پوچھے سنا پوت ہاں بچارے دے کوئی اللہ کرم کاری دینا بچارہ ہی ہو جاتا ہے. تے کئی بیبیاں بڑیاں تیز ہوندی ہیں ہاں جی اللہ پوت ایڈی ٹینشن نہ لے ایک بڑا کام اللہ ساڑھے پنڈ والا مول بھی ہرنی دی خالتے توید لکھدا منڈا ہی ہوندا ہی وہ کو پٹھے مشورے دے ایک اگلے دا عقیدہ خراب کرنا ہے. اور میں ہو کملے ہو اور نبی ابراہیم نے کنے سال دعا کی تھی 80 86 انہاں دا تا ڈائریکٹ اللہ نہ رابطہ سی نا تو او بڑی او اپنی بڑی نو کو ٹائم نال توید پاوندے منڈا تو ٹائم نال لاوندا بڈھے بارے ضرور لینا سی. لوط علیہ السلام کول کڑیاں سی انہاں کول کوئی توید نہیں سی اپنی بڑی نو پاوندے بھی اللہ منڈا سانو بھی دے ساریاں کڑیاں ادھر ہی نے. لیکن بھائی نبیاں دے بھی اختیار نہیں ہے میرے مولوی ہردگی نے یہ تو کچھ بھی نہیں. اپنا عقیدہ خراب نہ کرو اللہ دے بھروسہ کرو. اللہ دا یحب لمن یشاء اناسا ویحب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ دا جنو چاہنے اتیاں دینے جنو چاہنے پتر دینے. امام بغوی نے معلم التنزیل دے اندر بڑی اچھی تفسیر بیان کی تھی ہے وہاں یحب لمن یشاء اناسا اللہ دا جنو چاہنے میں تیاں دینا جمیں لوط علیہ السلام نو بیٹیاں ہی دیتیاں نے بیٹے دیتے ہی نہیں. اللہ دا جنو چاہنے میں بیٹے دینا امام بغوی آدھنے جمیں اللہ نے ابراہیم نو بیٹے ہی دیتے نے بیٹی دیتی نہیں او یزوجہم ذکرانا و اناسا. اللہ دا جنو چاہنا تیاں پتر کٹھے ہی دینا. امام بغوی آندھن جویں ساڑھے محبوب نو اللہ نے بیٹیاں بھی دیتیاں بیٹے بھی دیتے. وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا اللہ دا جنو چاہنا میں کچھ بھی نہیں دیندہ یا نبی نو اللہ نے تی بھی نہیں دیتی پتر بھی نہیں. اتھے نبیاں دا معاملہ ہے اتھے گھر کڑے کڑے چکی پھرتے نے وہ پھلانا دیندہ ہے پھلانا دیندہ کوئی بھائی دماغ. اچھا گال تھوڑی جی وڈی جے گسا نہ کرو ساڑھے جانگلیاں دے لاکے جانا اللہ دیتا بڑا نام ہوندہ جی یہ تو چلو ٹھیک ہو گیا. کئی ساڑھے ادھر راوی تے پیران دیتے بھی ہوندے پیران دیتا تو اڈے لاکے دے کدی ہوندہ ہے دانا ساڑھے. اچھا میں آکے میں نو ساری زندگی ہوگی میں پیران دیتی کدی نہیں سنی سنی تو سی گلا میں تو نہیں سنی. میری داڑھی ہوگی چٹی میری عمر 46 سال ہوگی 45 46 میں آج تک نہیں سنی. میں کہ منڈے دیندے نے کڑیاں نہیں دیندے کڑیاں رب دے کھاتے پاؤندے نے
اچھا کڑی جو ہو جائے نا پھر ہیں سرکار ایندہ نا اللہ رکھی راکھ چھڑو جو ہو جائے اللہ رکھی تجھے منڈا رب دے تو وہ پھر ساڑھے کھاتے پاتے او بھائی اپنے عقیدے ٹھیک کرو یہ سارا کچھ اختیار دا مالک کتے بیٹھا ہے نہ دے تو کچھ نہیں آگے ہم میرے نگا بندہ سخت جات سیدھیاں گلاں کرنا میں تو مسئلہ ڈوگروں مسلمان ہویا سمجھو تے جڑا سٹیٹ فارورڈ گل کر میں نو اللہ نے 6 بیٹے دیتے تھے بیٹی نہ دیتی تے جے کئیاں دے واس ہوندی تے میرے رنگے تو کسی نے ایک نہیں دینا یہ میرے اللہ دے اختیار اگر غور فرمانا گلہ لمیاں ہو گیا وہ ان کہہ لو کہ جملہ موترزہ ہو گیا گل اور پاس چلی گی ذرا غور فرمانا امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ کعب بن مالک آندھنے میں بخاری دی تیسری حدیث ذکر کر رہے ہیں کہ امام کائنات نے جدو آرڈر دیتا ہے کہ اس بکری دا گوشت جائز حلال ہے بما عورت نے ذبح کیتا ہے بما پتھر نال کیتا ہے سرکار دا آرڈر آیا صحابہ نو یقین ہو گیا ہے ساڑھے تے یقین تے بھی فرق ہے ایمان تے بھی فرق ہے آخری حدیث تے بات ختم کر لگا چوتھی حدیث ہے بھی صحیح بخاری امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ صحابی دا نام عقبہ بن حارث عقبہ بن حارث اس بندے نے شادی کی تھی نکاح کیتا ہے تے شادی نو اجے 2-4 دن گزرے نے ایدی ملاقات ایک ایسے عورت نال ہوئی وہاں دی عقبہ تو تے بڑا ظلم کیتا ہے بڑی زیادتی کیتی ہے وہاں دا جی میں کی ماں جی ظلم کیتا ہے میں نکاح کیتا ہے شادی کیتی ہے اب تو اللہ علمی جکیتا ہے تنو پتہ نہیں لگا تو کم حلت کر بیٹھا ہے انہیں آکھیا کی غلطی کیتی ہے انہیں آکھیا تینو بھی دودھ میں پہ آیا ہے جدنال تو نکاح کیتا ہے انو بھی دودھ میں پہ آیا ہے عرب لوگ باروں بچیاں نو دودھ پیان دے سن آندھنے رشتے جے تیری رضائی پین لگ دیئے تے جڑے رشتے نسب نال حرام ہندے نے رضات نال بھی حرام ہندے نے انہیں لا علمی زکیتا پر پیران تھلوں زمین نکل گئی اے مکہ دے اندر تے سرکار مدینہ مدینہ شریف دے اندر انہیں ایتوں سفر شروع کیتا ہے سرکار نو پوچھ کے آواں اس مسئلے دا حل کیے یعنی انہیں انہا سفر کیتا 300 میل سفر کیتا ہے مسئلے دا حل تلاش کرن دے تو ہی دا باجی مسیطے نہیں آ سکتے پنڈو انہا مسئلہ اگے پیچھے ہے تو 300 میل مون نہ تو ہی ایسا ٹور کے جاؤ گے پورے 10-12 کلومیٹر ہونا پورا اوکھی گالی بے لو وہ 300 میل گیا ہے بلکہ باجی 300 میل نہیں 300 میل گیا بھی ہے تو 300 میل آیا بھی ہے وہ تو انہیں سٹاپ نہیں لایا انج گیا تو انج آیا ہے 600 میل سفر کیتا ہے ایک مسئلے میں تو سی ان تو باجی مدرسے بنے حدیثاں وادو ایک تھا بیٹھے بیٹھے عالم بو جاندے لوگ وہ تو بچارے ایک حدیث لکھی نہ سفر کی خیر بات لمبی نہیں میں بات کر رہا میں اس صحابی گیا امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس سے 300 میل کرن تو بعد پہنچے آئے تے جا کر کے سوال کیویں کیتا ہے آندھا سونے اس بندے دے بارے توڑا کی خیال ہے جنہیں لا علمی دے اندر ایسی عورت نہ نکاح کیتا ہوئے جڑی رشتے سے رضائی بین لگ دی ہوئے تے سرکار مدینہ نے 300 میل کرن والے نو 3 لفظہ سے جواب دیتا ہے سرکار آندھے نے کئی فوقت کیلا جدوں پتہ لگ گیا پھر سوال کیسا 3 لفظ نبی پاک نے نہیں پوچھا میں کہتے ہوں نالا مولوی ہوندہ انہوں دس دا بھی یا کام ہو گیا انہوں نے کیڑا کنجر ہے وہ بغیر تنہوں لمحہ نہیں پایا تو نبی پاک نے پوچھا ہی نہیں کون ہے انہیں مبہم جا سوال کیتا ہے سرکار نے جواب دیتا ہے ایسے تو ہی نہیں والے آکھیں سوال کرن دا انداز کٹا سونا اس بدے دے بارے توڑا کی خیال آپ دا نانی
سانو تو سوال بھی نہیں کرنا آندھے نے کہ السوال نصف العلم سوال بھی ادھا علم ہوندہ ہے جدو کوئی سوال کرتا پتہ لگتا کنڈا کوئی اخل آڑا اجے میں تسی سوال کرتے پٹھے سیدھے مولویاں کو کئی مولویاں دا مولانا امتحان لین مسیتے آ جاندے مولوی جی مسئلہ پوچھنا سی میں جی پوچھو فرعون دے پیو دا کی نام ہے میں فرعون دے پیو نال باں پھڑنی بھی تینوں غسل کرنا نہیں آتا منہ تینوں دھونا نہیں آتا تینوں فرعون دے پیو دا نام دسو بھی جاندے قبر جو نہ پوچھنا 10 فرعون دے پیو دا نام دی یہ کوئی مسئلہ پوچھنا کئی بندے لگے ہونے مولوی جی موسیٰ علیہ السلام دی دادی دا کی نام سی میں تو نماز کدی پڑھی نہیں دادی نال تیری کیڑی رشتہ داری ہو مسیتے کدی پڑھے یہ بندے وہ پوچھتے جڑے بے نماز ہوندے نے سفٹ جنہاں دا مسجد نال تعلق کدی ویندے ہو تسی قبرستان جائیے تے جدوں جنازہ جاندا نعرے بہتے کون لاوندے نے جڑے کدی مسیتے ہی نہیں آئے کلمہ شہادت تے میں اینوں پھڑ کے پوچھو سنا کلمہ شہادت جے سنا دے تے مینوں پوچھو میں نعرے لاوندے اچھا ابو داؤد دی حدیث ہے کہ سرکار نے جنازے نال 2 کام کرن تو منع کیتا یہ میرے محبوب سرکار مدینہ دا فرمان ہے کہ نہیں سرکار نے کہا کہ جنازے نال آگ لے کے نہ جاؤ سرکار نے فرمایا کہ جنازے نال آواز اچھی خاموشی اختیار انہیں نہ بندے نو کون سمجھاوے بھی سرکار دا آرڈر بھاجی چپ کر دو انہاں ہی نہ لاویں میں اپنے پنڈ ایک واری نا ایک بندہ ساڈا پورا پنڈ ہی ڈوگراں دا تو سارے اللہ دے سپرد ماشاءاللہ او ایک بندہ سی او جناب رشتہ دار کلمہ شہادت میں اندی باں تو پڑھیا میں اورے آپ سنا کلمہ شہادت ویکھی جاوے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں مارا تینوں یہ کلمہ شہادت ہے انہوں کلمہ شہادت آنے ہو تسی میں تو نہیں پتا کلمہ شہادت ہے ہن مینوں گل وچ آ گئی ایویں گلاں لمیاں نہ ہو جان ایتھوں کوئی عیسائی آ جانا تے مسلمان کیتا کی مولوی صاحب نے کلمہ پڑھایا میں کی پڑھایا ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان کرن لیا کلمہ پڑھائی دا دسو مینوں سمجھاؤ نا صحیح بخاری چ لکھیا نبی پاک نے فرمایا کہ جدوں غیر مسلم نو مسلمان بناؤ شہادتین دا اقرار ہے اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول نمبر 1 نمبر 2 انہوں بیری دے پتے نال غسل دے دے بیری دے پتے والا پانی لے کے ان کو پاجی غسل کرو نمبر 3 سرکار نے آکھیا ابو داؤد چ بھی پائی ہوندے ختنے بھی کرو نماز نہیں پڑھنی انہیں کہ مسلمان ہو گئے نماز دی چھٹی ہے تو جڑا بندے تے ختنے نہیں انہوں تو پاکی نہیں حاصل ہوندی اس واسطے فرماتے ختنے بھی کرو ایتھے ہی کہیں ٹورے ہوندے نے میں مسلمان ہونا چندہ چندہ لا کیا جاندے میں تے ختنے کرو انہوں پتہ لگے مسلمان ہویا پھر ویکھو کدھر نو جاندے تم تے مسلمان کرنا بھی نہیں بندہ آندا ساری زندگی کتھے جاؤ مسلمان کیتا کیویں کیتا دس میں تینوں نہیں پتا مسلمان کیویں کرنا میں تاں کہہ رہا ہوں بھاجی پوچھیا کرو یہ پتہ پوچھیے ہی لگدا ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سوال کیتا ساڈا سوال کرن دا انداز امتحان لین ہوندے نے بس امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے سرکار مدینہ نے دسے آوے انہیں تینہ لفظہ سے نبی پاک نے جواب دیتا ہے کیفا وقت کیلا انہیں جمیں 300 میل کیتا ہے اوہیں 300 میل واپس آیا ہے ایک ہی سفر ایک دن سے ہو گیا 300 میل ایک دن سے نہیں ہوندہ نا آوے کون سعودی آلے دا شکریہ ادا کرو جڑے حاجو میرے نو جاندے نو ایسی گڑیاں دل جاندے نے سارے نو مسلیاں نو تے ماشاءاللہ مسے ڈوڑ گھنٹے ہی کٹ دے نے سرکار دے چاہن والے ڈوڑ کو گھنٹے بعد آوازاری شروع ہو جاندی ہیں مدینہ نہیں آیا میں تیریاں کی کھچا پیڑ کر دیا گڈی جے بیٹھا رام نہ بیٹھا رو کی مدینے نو چوک کے تیرے کول لے آئیے وڈا مدینے والا خدا دے بندے بندہ دیکھو 300 میل گیا ہے انہوں کوئی ٹینشن نہیں تینوں گڈی ایسی تے بیٹھا مدینہ نہیں آیا صبر کریں گا تو مدینہ شریف آ ہی جائے گا امام میں کہ دعا کرو اللہ سب نو لے جائے امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ واپس آئے تیا کر کے انہیں اس عورت نو فوراں طلاق دے چھڑیے انہیں اگے نکاح کر لیا ہوئے اور میں تیرے سامنے مختر وقت دے اندر ایک کوئی گل کیتی ہے کہ صحابہ کوئی بھی مسئلہ سی سرکار نو پوچھ دے ضرور سن کوئی بھی مسئلہ ہویا نبی پاک نال شیئر بھی کیتا ہے ڈسکس بھی کیتی ہے وضاحت بھی کیتی ہے سرکار نے مور لائی ہے تے جائے سمجھے آئے سرکار نے مور نہیں لائی تے نجائے سمجھے آئے میرے
میرے نبی دی سٹیمپ لگی ہے تے جائز ہویا ہے، سرکار نے سٹیمپ نہیں لائی تے ناجائز ہویا ہے، کیونکہ آرڈر تے محبوب تے چل دے پوری دنیا دے مولوی سٹیمپ لاون مسئلہ نہیں بندا جنی دیر تک میرے محبوب دی سٹیمپ نہیں لگ دی۔ تاں تے میں تیرے سامنے عرض کر رہا سا میرے بھائیا نجات کے دی اندر ہے کہ سرکار دا پروانہ بن کوئی بھی معاملہ پوچھیا کر سرکار دا آرڈر کیے، سرکار دا حکم کیے، میرے نبی پاک دا فیصلہ کیے۔ اللہ دا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ دا کامیابیاں تامر دیاں نے نجات چاہنا ہے فوز و فلاح چاہنا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ دا ساڑی دوستی چاہنا ہے، ساڑا پیار چاہنا ہے، ساڑی محبت چاہنا ہے۔ اللہ دا کُلٍ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین۔ تو ساڑا پروگرام لیٹ ہو گیا۔